बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। 2008 में मैं सऊदी अरेबिया था काम के सिलसिले में, तकरीबन मैं वहाँ 2 साल रहा। उस वक्त जियो टीवी नया नया आया था, उसकी इतनी ज़्यादा रेटिंग भी नहीं थी, लेकिन सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी इसको बहुत ज़्यादा देखते थे, क्योंकि पाकिस्तान का पहला चैनल था जो सेटेलाइट पे आ रहा था, और दूसरा ये मॉडर्न जो न्यूज़ चैनल थे उस हिसाब से मिलता जुलता था, मतलब कि दुनिया के साथ टक्कर लेने वाला चैनल था। इस वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या सऊदी अरेबिया में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो जियो को बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते थे, और मैं भी उन लोगों में से था जिनको फ़ख्र था कि पाकिस्तान का कोई न्यूज़ चैनल है। हालांकि उस वक्त ARY भी था, लेकिन जियो न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फेम मिला और इसकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त हम लोग ये नहीं सोचते थे कि ये चैनल के पीछे क्या सिस्टम होता है, क्या तरीका होता है, किस तरह ये चैनल रन करते हैं, या किस तरह चैनल को चलाने के लिए इश्तिहारात लेते हैं, या किस तरह फंडिंग होती है इनको। ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोस्त बैठे हुए थे, जियो न्यूज़ चल रहा था, और हमारे कोई इंडियन दोस्त हमारे रूम में आए मिलने के लिए। तो जियो न्यूज़ ने उन दिनों एक कोई रिपोर्ट बनाई थी, 2009 8-9 के बीच में कोई ऐसा दिन था जिसमें जियो न्यूज़ ने एक रिपोर्ट अपने चैनल पे चलाई जिसमें पाकिस्तान के मसाइल दिखाए गए। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान की हर टूटी गली, हर टूटी रोड, हर टूटी पार्क, या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, ढक्कनों के बगैर गटर, सप्लाई की लाइनें, ख़राब पानी, मतलब कि जो चीज़ें पाकिस्तान की बुराई थी वो सारी की सारी उन्होंने दिखा दी। इससे पहले हमें महसूस नहीं हुआ कभी, लेकिन उस दिन इस वजह से महसूस हुआ कि हमारे इंडियन दोस्त जिनको हम रोज़ कहते थे पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका है, पाकिस्तान में ये सहूलतें हैं, पाकिस्तान में वो सहूलतें हैं, उनको रोज़ हम बताते थे। लेकिन उस दिन उन्हीं इंडियन दोस्तों ने हमें हमारे मुंह पे कहा, ये पाकिस्तान है, ये तुम लोगों का खुद का चैनल ये दिखा रहा है, कोई इंडिया का चैनल नहीं दिखा रहा, ये आपका अपना चैनल है, ये दिखा रहा है। और इसी चैनल पे आप रोज़ देखते हैं कि ये चैनल आपको बता रहा है कि पाकिस्तान में आज फलां जगह धमाका हुआ, इतने लोग मर गए, फलां जगह पे पुलिस ने रेड की या फौज ने रेड की, इतने दहशतगर्द पकड़े गए। मतलब कि एक मुल्क की इज्जत उतारने की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ही का चैनल दिखा रहा है। तो उससे क्या साबित हुआ, मतलब इतनी चीज़ें अगर कोई इंडियन चैनल भी दिखाता तो लोग उस पर यकीन करना शुरू हो जाते। अगर आपका अपना ही चैनल इस तरह की चीज़ें दिखाएगा तो खुद सोचें लोगों पे कितना असर पड़ेगा। उसी दिन से मैंने 2 बातें समझी। एक तो जो भी आम लोग हैं, वो चाहे इंडियन है चाहे पाकिस्तानी है, उनको ये मुल्की लेवल के झगड़ों से कोई मतलब नहीं। अब इंडियन काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो उस वक्त भी हमें कहते थे कि यार हम लोग तो आपको अपना भाई समझते हैं, और हम भी उनको अपना भाई समझते थे। हम इकट्ठे खाना खाना, एक दूसरे से गपशप करना, इकट्ठे काम करना, तो वो जो चीज़ हमने शुरू से देखी थी वो ख़त्म हो गई थी। और दूसरी बात ये हमने देखी, उस दिन हमें यह पता लगा कि जियो न्यूज़ हमारे मुल्क का चैनल ज़रूर है, लेकिन इसने हमारे मुल्क की इज्जत तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं जब सऊदीया से वापस आया, मेरे आज भी जो करीबी दोस्त हैं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि मैंने आती सबसे पहले जो मुखालफत की थी वो जियो न्यूज़ की थी। यहाँ रहने वाले दोस्तों को अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने कहा यार एक ही तो चैनल है पाकिस्तान का, उसको भी तुम बदनाम कर रहे हो या उसकी मुखालफत कर रहे हो, तो कभी कभी तो पॉजिटिव रहा करो। मैंने उनको बताया यार ऐसे ऐसे सऊदीया में था, ऐसे इनकी खबरें चलती थी जिससे हमें शर्मिंदगी होती थी। हमारे साथ इंडियन काफ़ी सारे दोस्त बैठे होते थे तो हमारी काफ़ी सारी मतलब कि शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। तो वो दोस्त नहीं मानते थे, तो उन्होंने कहा फिर क्या करें। मैंने उनसे कहा था जी देखें, आपका अगर कोई इतना ही पाकिस्तान के साथ मुखलिस होने का इरादा है तो आप 2 नशरियात शुरू करें, जिस तरह PTV की नशरियात होती थी कि लोकल चलने वाली नशरियात कुछ और होती थी, लेकिन सेटेलाइट पे चलने वाली नशरियात कुछ और होती थी। तो मैंने कहा जियो भी ऐसा कर सकता है, जो मुल्क के अंदर चलने वाली उनकी नशरियात हैं वो कुछ और हों, मुल्क के बाहर चलने वाली कुछ और हों। मुल्क के अंदर चलने वाली जितनी आपकी नशरियात है उस पर आप बेशक हर चीज़ दिखाएं, उस पर कोई इतराज़ नहीं है। आप मुल्क की मसाइल को उठाएं, ये हम भी कहते हैं, बल्कि किसी भी एक अच्छे चैनल का, अच्छे सहाफ़ती ग्रुप का ये हक बनता है कि आप मुल्क की मसाइल पे बात करें। लेकिन जब इंटरनेशनली आपका चैनल जा रहा हो तो फिर काफ़ी सारी चीज़ों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों को छुपाना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपके घर के भाइयों की कोई घर के अंदरूनी मामले पे लड़ाई झगड़ा हो तो आप चौक में चरपाई रख कर उस पर पंचायत लगा लें
یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ کی گھر کی لڑائی کی جتنی بھی باتیں وہ گھر کے اندر ہونی چاہیے, گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو گیا کہ جیو نیوز یہ غلطی سے نہیں کر رہا تھا, یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کر رہا تھا. اور آج اچھے بھلے جو بڑے بڑے اینکر, صحافی یا میڈیا گروپس ہیں, ان کی زبان پہ مبینہ طور پر یہ چیزیں اب زبان زد عام ہو چکی ہیں کہ جیو نیوز پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے, یا اس کے پاکستان کے ساتھ کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے جس طرح عمران خان کو بدنام کیا, پاکستان کو بدنام کیا, افواج پاکستان کے خلاف جس طرح پروپیگنڈا مہم چلائی, وہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جیو نیوز کی کریڈیبلٹی پہ, ان کی جو پاکستان کے ساتھ محبت ہے اس پہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ میں نے 2008 میں ایکسپیرینس کیا تھا, اور تب بھی میں اپنے دوستوں میں, القائے باب میں, فیملی میں, ہر جگہ جہاں بھی موقع ملتا تھا یہ بات ضرور کرتا تھا کہ جیو نیوز پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. پھر جب فیس بک اسٹارٹ کی 2010-11 میں, فیس بک پہ بھی یہ چیزیں میں نے شیئر کی, پھر آہستہ آہستہ کرتے گئے. لیکن اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے تو جیو نیوز کھل کر سامنے آ گیا. اب تو خیر یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں. اتنی ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا میں نے ٹویٹر پہ کسی کا ٹویٹ دیکھا, اس ٹویٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بشرا بی بی جو سابقہ خاتون اول ہیں, ان کی جو 4 کمپنیز ہیں ان کو عمران خان صاحب کلیئر کرنے میں ناکام رہے. اس کے نیچے کسی اور بندے نے, اس بندے نے کافی ساری دھلائی کرنے کے بعد کہا کہ محترمہ یہ خبر جھوٹی ہے, اس کی جنگ نیوز پیپر میں تصحیح بھی آ چکی ہے, اور تصحیح کیسے تھی کہ اندرونی صفحے پہ ایک چھوٹی سی خبر تھی. یہ آج دن میں نے اپنے پیج پہ بھی لگائی کہ ایک چھوٹی سی خبر جس پہ بہت کم لوگوں کی نظر پڑتی ہے, چھوٹی سی خبر پہ, چھوٹی سی تصحیح پہ کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی, اور اس میں وہ اپنی غلطی پہ معافی مانگ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ وہ جو فرح خان ہے ان کی والدہ کا نام بشرا خان ہے, تو اس وجہ سے ہمیں غلط فہمی ہوئی. تو میں نے سوچا کہ یہ بھی جیو نے تکلف کیا ہے معافی مانگنے والا, آج تک انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی. اگر وہ اپنی جھوٹی خبروں پہ معافی مانگنے لگے تو ان کی آدھی نشریات صرف معافی مانگنے پہ گزر جائے, اتنا زیادہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس پہ تو مریم نواز کی لیکس آڈیو بھی ہیں کہ وہ میر شکیل الرحمان صاحب کو انسٹرکشن دے رہی ہیں کہ کس طرح آپ نے خبریں مینیج کرنی, کس طرح آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف کمپین چلانی ہے, اور کس طرح آپ نے نون لیگ کی, بلکہ جھوٹ لیگ کی آپ نے پروموشن کرنی ہے, ان کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے, ان کی تعریف کرنی ہے یا ان کو پروموٹ کرنا ہے. تو یہ معیار ہے ہمارے میڈیا کا. اسی کے اگلے دن میر شکیل الرحمان کی عدالت میں کہیں پہ پیشی تھی, تو ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ کل مریم بی پی کی آڈیو لیک ہوئی, اس میں واضح طور پر آپ کا نام تھا اور واضح طور پر وہ آپ کو انسٹرکشن دے رہی تھی, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو ان کا سٹائل ایسے تھا, ایسے کر کے شرما کے, ایسے کر کے وہ چپ کر کے چلے گئے. انہوں نے جواب تک نہیں دیا. کیسے دیتے جواب؟ نہ ان کی شکل ہے جواب دینے والی, نہ ان کے کرتوت ہیں جواب دینے والے. تو معذرت خواہ ہوں اس لینگویج کو استعمال کرنے کے لیے, لیکن اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا بھی ایسے کہ جو بھی اب مخلص لوگ ہیں ان کا غصہ اسی طرح کا ہے, برداشت نہیں ہوتی کوئی بھی بات. یہ میڈیا پہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اگر حقیقی زندگی میں یہ لوگ عوام کے سامنے آ جائیں تو یقین مانے عوام ان کو جتیاں مار مار کر سیدھا کر. تو اس طرح کی لینگویج بولنی نہیں چاہیے, لیکن بات وہیں پہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ بہت ظلم کیا انہوں نے. اس ملک کی جو عوام تھی اس کے ساتھ بہت ظلم کیا. انہوں نے عوام کی جو ترجیحات ہیں ان کو بدل کر رکھ دیا, انہوں نے عوام کی جو تربیت تھی اس کو بدل کے رکھ دیا, انہوں نے عوام کی جو سوچ اور نظریہ تھا اس کو بدل کر رکھ دیا. آسان الفاظ میں جو ملک کا سٹرکچر ہوتا ہے, جو عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس پورے کے پورے سٹرکچر کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا. تو یہ بہت زیادہ اس ملک کا نقصان ہے, اسی وجہ سے اس پہ بات کر رہا ہوں. تو 2008 سے جو نیوز چینل ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں, وہ 2022 آتے آتے بہت حد تک وہ ننگا ہو چکا ہے. تو اس بات پہ ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے, یا اس پہ جو ہلکی پھلکی ہماری آواز ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو پاکستان کے حق میں بولنے والے لوگ ہیں یا پاکستان کے ساتھ جو مخلص لوگ ہیں, وہ نہ تو پاکستان میں پروموٹ ہوتے ہیں نہ وہ دنیا میں کہیں پروموٹ ہوتے ہیں. آپ آج پاکستان کو بدنام کرنے والی کوئی ویڈیوز بنائیں, آپ راتوں رات ہٹ بھی ہو جائیں گے, آپ کو سیکورٹی بھی ملے گی, آپ کو پیسہ بھی ملے گا, اور ساری دنیا میں آپ کی عزت بھی ہوگی. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جن کے پاس اختیار ہے وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں, اور جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ
اس ملک کے ساتھ انتہا درجے کے مخلص ہیں. اسی وجہ سے اس ملک کے ساتھ مخلص لوگ ہمیشہ جوتے کی نوک پر رکھے جاتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب جب کبھی عمران خان صاحب آئیں گے تو ان چیزوں کو ضرور دیکھا جائے گا. اس ملک کے ساتھ جو جو مخلص لوگ ہیں ان کو آگے لایا جائے گا، اور جو لوگ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں اور اس ملک کو قدم قدم پر اور اپنے ہر ایک لفظ میں اور ہر ایک قدم پر اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپ سائڈ پر کیا جائے گا. اور بھاگ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دی جائے گی جو لوگ اہل ہیں یا نہیں ہیں لیکن اس ملک کے ساتھ مخلص ضرور ہیں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے اور عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے ساتھ مخلص لوگوں کو آگے لے کر آئے، ان کو چانس ملے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں مخلص لوگ آگے لے کے آئے، مخلص لوگوں کے حوالے ہو یہ ملک، تاکہ یہ ملک ہمارا ترقی کرے اور اس میں اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام کا یہ قلعہ بنے، اور اس ملک میں آئین جو ہے ہمارا وہ عین اسلامی قوانین کے مطابق ہو. اور عمران خان صاحب سے یہی درخواست ہے کہ خان صاحب آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے ساتھ وہ لوگ رکھیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں. آپ کو یہ 3-3.5 سال کی حکومت مرکز میں اور 4-5 سال کی حکومت جو KPK میں آپ نے کی، اس میں آپ کو اچھا خاصا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ مخلص لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے بھی ہیں اور وہ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے، الٹا آپ کا فائدہ کرتے ہیں. لیکن جو لوگ بدنسل قسم کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوگا. تو ایسے لوگوں سے بچیں، وہ کہیں بھی آپ کو اکیلا بھی چھوڑ سکتے ہیں یا کہیں بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور ایسے بیوقوف لوگوں سے بالکل بھی پرہیز کیجئے جن کو نہ اپنی زبان پر کنٹرول ہے، نہ اپنی سوچ پر کنٹرول ہے، نہ اپنے ارادوں پر کنٹرول ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو ہمیشہ بدنام کرنے پہ تلے ہوتے ہیں یا آپ کو نقصان کرنے پہ تلے ہوتے ہیں. بچیے گا تاکہ آپ کی پارٹی مضبوط ہو. یہی موقع ہے کہ آپ لوگ اب اپنی پارٹی کو ان مفاد پرستوں سے اور بے اصول لوگوں سے اور جو مخلص نہیں اس ملک کے ساتھ، ان لوگوں سے پاک کیا جائے. آپ کی پارٹی اگر ٹھیک ہوگی تو آپ کی ٹیم بھی ٹھیک ہوگی. ٹیم آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی نکلے گی. تو آپ پارٹی کے اندر سے صفائی شروع کریں. انشاءاللہ تعالی پاکستان میں آپ کو موقع ملے گا اور اس بار ضرور ملے گا. تو انشاءاللہ تعالی آپ پوری 1/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے، اس ملک کی قسمت بدل کر رکھ دیں گے، یہ ہمیں یقین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا، اس ملک کا اور ہم سب کا حامی و ناصر.